سب سے پہلے گلوکوز کی جائے گی، لہٰذا حضرت گزارش ہے کہ خطبہ صدارت خطبہ کرسی پر تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، موت سلامت نہیں چھوڑیں گے، موت سلامت، نہیں چھوڑیں گے، صوفیہ باسما زندہ باد، صوفیہ باسما، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کتاب پر لکھی گئی غریب غوث اعظم۔ آئیے ہم گلوکوزی کی ابتدا شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جشن تاجدار رمضان کی جانب سے ہمارے مدینہ مسجد کے محترم کریم نے جناب شاہجہاں محمد صاحب قبولی سلطان ضلع کو بلوغ آرٹ پیش کریں گے، لہذا شاہجہاں محمد صاحب قبولی ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ رہبر شریعت پیشوائے اہل سنت عارف باللہ حضرت علامہ مولانا صوفی باسوا مجاہد دورہ فتح کے رقم صوفی عبداللہ ابراہیم قدس اللہ علی کے درمیان لا رہے شاہجہاں محمد صاحب قبولی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ اسی طرح یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، آج یہ جشن تازہ وفات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور پھولوں کے ہار جو ہے یہ ہماری سنیت کی نشانی ہے کہ سنی مرتا بھی ہے تو پھولوں میں جاتا ہے، زندہ بھی ہے تو پھولوں میں ہے، لہذا آئیے اب تقریر سلسلہ سماعت فرمائیں۔ جو لوگ تشریف لا رہے ہیں میں ان کے پاس دے رہا ہوں، لہٰذا آپ تمام ہی حضرات جو شکر کے ساتھ جشن تاجدار بغداد کے اس اہم اجلاس میں ایسا نعرہ لگائیے کہ سامنے آپ پر جو سو رہے ہو یا بھولی آ رہے ہو یا عمرے ہو تو بھی جاگ جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوث، یا غوث، نعرہ غوث، یا غوث، نعرہ غوث، یا غوث، غوث سلامت، نہیں چھوڑیں گے، غوث سلامت، نہیں چھوڑیں گے، خواجہ سلامت، نہیں چھوڑیں گے، سلطان سلامت، نہیں چھوڑیں گے، سلطان سلامت، نہیں چھوڑیں گے، صوفی باسوا، زندہ باد۔ الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سامعین کرام، عاشقان مصطفیٰ، غلامان غوث، محبان خواجہ، مجلس عاشقوں کی، محبوبوں کی، اس مجلس کی نوعیت اور اس کا مقام عزیز ہوگا۔ جہاں عشق کی وہ بات نہیں ہوتی، جہاں محبت کا اثر نہیں ہوتا، جہاں عقیدت کا اظہار نہیں ہوتا، دل میں خشکی ظاہر ہوتی اور دلوں میں اچھٹا بنا جاتا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں سرکار غوث اعظم میاں محی الدین شیخ سید عبدالقادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس نام سے ہی درس کا موضوع ہے۔ آپ نے ابھی تک سنا ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم کس کام کے لیے آئے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو پھول پہننے کے لیے اپنی برتری اپنے اظہار کے لیے آئے، یا اس طریقے سے ایک دوسرے کی
حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آئے ہیں. انہیں مختلف خیالات سے ہم دو چار ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے. معلوم بھی ہوا کہ بغداد کی کیفیات ذرا دور ہے. واہ واہ سبحان اللہ. بغداد کی کیفیات ذرا دور ہے. اس میں بڑی پیچیدگیاں سمجھنیاں ہیں. تو اس پیچیدگیوں سے گزرتے ہوئے ہم آج اس مقام پر پہنچ رہے ہیں جس کے نام سے یہ مجلس کا آغاز کیا گیا. تو پہلے ہم آپ اس بات پر غور کریں، کیا اتنا بڑا اہتمام کرنے کے لیے کسی انسان کی یاد منانے کا اتنا اصرار کرنا یا اس قسم کے مجالس وجود میں لانا یا اس قسم سے لوگوں کو جمع کرنا، یہ کیا مناسب ہے یا غیر بات؟ پہلے یہ بات پر ہم نے سوچا، اگر ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ میرا محی الدین شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی محبوب سبحانی ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہے، تو پھر اس کے لیے اتنے اہتمام کی ہم کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے. معلوم ہوا کہ یہ منزل الگ ہے، یہ بات بالکل الگ ہے. اس شیخ کا ذکر کر رہا ہوں کہ جس کا اہتمام ہم کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری حیثیت نہیں ہے. حضرت میرا محی الدین شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں عرش کے قریب رہتا ہوں، سبحان اللہ، انوار و تجلیات سے شرابار ہوتا، جنہوں میں میں اپنے رب کے رہتا ہوں. ساری کائنات میرے ہاتھ میں ایسی ہے جیسے کہ کسی کے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہے. زمین اور آسمان میرے سامنے رائی کے دانے سے زیادہ دیتے ہیں. اسی کی برتری کو سمجھنے کے لیے کہ کس انسان کا ذکر ہو رہا ہے یا کسی ولی کا ذکر ہو رہا ہے، کسی ذات کا ذکر ہو رہا ہے، وہ بات کے تعلق سے اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جو قرب خدا بندی میں ہے اور اس کی نظر ساری کائنات پر ایسی ہے کہ اس کی نظر میں زمین اور آسمان کے تمام اشیاء کے خود خزانے کھلے ہوئے ہیں، بلکہ ہمارے زمانے کی حیثیت ایک رائی کے دانے کے برابر ہے. اس غوث کے دربار کا ذکر ہے. حضرت سرکار سیدنا غوث العالم پیر علیہ کی رکھتے ہیں. ہر آدمی اپنے نظر میں دیکھتا ہے. آدمی کے پاس دل و دماغ ہے، اس کی عقل ہے، اس کے پاس ایک نظر ہے. ہر آدمی اپنی نظر سے دیکھتا ہے. میں آپ کی نظر کی بات ایک سمجھاؤں. راستے سے ایک مسافر گزر رہا ہے. ایک مکان میں ایک عورت اپنے بچے کو لوری دے رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ میرے لال. گزرنے والا سمجھ رہا ہے کہ یہ اس چھوپڑی میں رہنے والی عورت اس کے بچے کی لال کی قیمت کیسے ہو سکتی ہے؟ صحیح. کیوں صحیح ہے؟ کہ اس گزرنے والے کی نظر ماں کی نہیں. اگر ماں کی نظر ہو تو بچے کو لال کے علاوہ دیا رکھیں. اس وجہ سے گزرنے والے غوث العالم محبوب سبحانی کو کیا مرتبہ سمجھ پائیں گے کیونکہ ان کے پاس نظر ہی ہے. اس نظر سے غوث العالم کو دیکھ ہی نہیں سکتے. اگر ماں کی حیثیت سے بچے کو دیکھے کوئی تو بچے کی قیمت اس کے سمجھ میں آتی ہے. تو چلنے والے کو بھی چاہیے کہ آنے والے جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ سرکار کا کس طریقے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے. آپ کے بل خدا کو اٹھا کے دیکھیے. سرکار سیدنا غوث العالم کی رائے کی تصویر فرما کے اس واقعے سے منسوخ میں دوسری طرف ایک شعر کہتا ہوا چلو. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کی زمین پر داخل ہو رہے ہیں تو
نقشے پہلے عالم مظہرے نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. داتا گنگا کی شان میں یہ شعر غریب نواز سرکار نے اس چلے مبارک پر آج بھی لاہور کے اندر لکھا. تو یہ بات غریب نواز سرکار نے شعر کہا تو میں اس شعر کی طرف نہیں لے جا رہا تھا. میں مرحوم حضرت غوث اعظم کی رانے سے دستگیر کی طرف جا رہا تھا. میں دریائے محبت میں وہ اوٹا لگانے والا عباس ہوں کہ انمول جوہر بے بہا جہاں اوٹا لگتی وہاں تک پہنچ نہیں ہو سکتی, وہاں تک رسائی نہیں ہوتی. میں اس طرح میں پہنچ جاتا ہوں اور جوہر کو عجیب کو نکال رہا ہوں. میں اس پر ندیوں کو عبور کرتے ہوئے بڑی بڑی چٹانوں کو پاٹتے ہوئے بلندیوں کو فرق کرتے ہوئے پہنچتا اور یہاں تک کہ میں اپنے رب کے نزدیک پہنچتا ہوں. اور میرے رب نے جو عنایت کیا ان جواہرات کو میں اپنے دامن میں سمیٹ کر لے کر آتا ہوں. مجھ سے بڑھ کر انعام خداوندی کے حصول میں کوئی مقام ولایت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کوئی ولی اس درجے پر پہنچ نہیں سکا. اس وجہ سے مقام نعمت کو حاصل کرنے میں میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب دامن سمیٹ کیا ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کیا میں نے جواہرات انعامات خداوندی کو کہ اس لیے لیا ہو کہ اس کا بوجھ ہو نہیں ہے. میں اس لیے کیا بہت سے لگے بہت سے نورے ہیں بہت سے آواز ہیں جو چل نہیں سکتے اس راستے میں منزل اس کو حاصل نہیں ہوتی. تڑپتے ہیں اپنے جگہ وہ منزل پا نہیں سکتے. ان کو میں نے مقام بلائے سے کھڑا کر دیا. میرے دامن کے جواہرات لنگڑوں کو دیا, دوروں کو دیا, اندھوں کو دیا, چوروں کو بلی بنا. میں نے چوروں کو بلی بنا. عبادت کرنے والا بلی بنتا ہے. تمہارا کیا غوث اعظم فرماتے ہیں میں چور کو بلی بنا. ایک مرتبہ کرتے تھا غوث اعظم کی رائے سے دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کہ اخراجات فتوحات غیبی اخراجات کا یہ عالم ہوتا تھا کہ سرکار کے دربار میں ہم بغداد پہنچے, وہاں مطلب آج کی پکا ہے, لوگ کھاتے ہیں, سینکڑوں برس گزرنے کے بعد یہ سرکار آج بھی چل رہا. تو حضرت کا لنگر کھانا اتنا مفید اور اتنی وفات ہے آپ کو, اور آپ کے فتوحات غیبی کا یہ عالم ہے. اخراجات کی جو چیزیں ہیں آپ اپنے گزری کے نیچے ہاتھ ڈالتے ہیں. ایک چور صاحب کو خیال ہوا کہ بے شمار گزری کے نیچے جو رات دن بھر کر سوتا ہوا دیکھ رہے تھے اپنے اس کے نیچے کا لینے کے لیے تو رات کی دوپہر دن بھر انتظار میں بیٹھا کے حضرت موت کو گرانٹ لگے گی تو میں اپنا ہاتھ کھاتا ہوں. اور معلوم ہے کہ چور وہ کتنے ہاتھ سفائے تھے. ہم بستے کرتے کرتے کوئی پاکٹ مار دیتا ہے, ریلوے کرتے کرتے تھا, ابھی بات کرتے کرتے تھا, بیٹھے بیٹھے تھا. مطلب یہ کہ بڑے صاف بات کرنے والے تو سمجھا کہ میں اپنے ہاتھ کی صفائی یہاں دیتا ہوں, انتظار میں بیٹھا. حضرت غوث اعظم کی رائے سے زندگی کے بعد ایسے بیٹھا ہوا ہے, آنکھ اس کی جھپکی نہیں کہ میں معلوم جب آنکھ لگے گی میں فوراً ہاتھ ڈال کے لے لوں گا. لیکن صحیح بات حضرت غوث اعظم کی رائے سے زندگی کی آنکھ جھپکی ہی نہیں, آنکھ جھپکی ہی نہیں. بات مجھے آئی تھی آپ کی کرامت کی طرف, لیکن میں اب دوسری گفتگو کرتا ہوا چل رہا ہوں. کیا گفتگو؟ حضرت غوث اعظم کی رائے سے زندگی سے پوچھا گیا کہ آج شاید آپ کو نیند نہیں آتی. پوچھا گیا کہ نیند نہیں آتی. حضرت غوث کس انتظاری سے پڑھا
کی جاتی ہے اے قطب الآفتاب، اے تمام قطبوں کے قطب مشرق میں غائب ہو چکا۔ جس آدمی کا انتظام قطب مشرقی تھا وہ غائب ہو چکا، یا وہ پردہ کر گیا، وہ اپنی جگہ چھوڑ چکا ہے، اب وہ علاقہ خالی ہوا ہے، فوری انتظام فرما دیجیے۔ تو نے کہا کہ ہاں ہم بھی بلان چھپکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور قطب صاحب سے یہاں کبھی تک نہیں ہوتی جو اس مسجد کے قطب ہونے والے ہیں۔ یہ چور بیٹھا تھا بڑے نام کھاتے اس کو کہا کہ یہ مسجد کے ہونے والے قطب نہیں لے جائیے، آیا تھا لے جانے مال کی دولت اور لے گیا، اس لیے چور کے چور کی کیا وجہ ہے، مال چرانے گیا تھا اور قطبیت لے کر گیا۔ یہ دربار کون ہے؟ یہاں پر کتنی عبادت پڑھا اس نے چوری کرنے کے لیے چل رہا، کتنی رات عبادت کیا، کتنے دن موقع رکھا، کہاں کہاں مصیبت اٹھائی، کس طریقے سے کیا، جب بری بنا یہ تمہارا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ سب آتا ہے۔ مردے کو زندہ کرنا آسان ہے، زندے کو مردہ کرنا آسان ہے، لوہے کو سونا بنانا آسان ہے، سونے کو لوہا بنانا آسان ہے، مشرق کو مغرب کرنا آسان ہے، آسمان کو زمین بنانا آسان ہے، زمین پر آسان ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ تو یہ خالق ہونا اس خالق اور مالک کے حقیقت سے اس قدرت کے نشان ہے۔ ولی اور قطب اور کیا ہوتے ہیں؟ اس قدرت کے نشان ہوتے ہیں، اس سے بڑے خلاقی کے مظہر ہوتے ہیں، اوصاف کے خداوندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ فتح قادری کا اظہار اسی وجہ سے آپ کا نام ہے عبد القادر۔ عبد القادر سمجھتے ہو؟ قادر کہتے ہیں ہمارے یہاں کی پنڈت کی زبان میں سمر، سری سمر۔ عبد القادر کیا نام؟ سری سمرتھ، یعنی جو چاہے کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں سمر، اسی کو کہتے ہیں عبد القادر۔ یعنی یہ قادر کو ہے کہ جو چاہے کرنے پر ان کی طاقت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ اعزاز ان کو نصیب ہوتا ہے۔ ہم بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے کوئی دوسری بات، دماغ میں کوئی دوسری بات، تو وہی قطب خوف اور میرا محی الدین شیخ سید عبد القادر جیلانی کے تعلق سے سوچ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بڑا گناہ کسی ولی کے تعلق سے، اولیاء رضوان میں جو جن کی شہرت ہے مسلمہ سوال احمد کے نزدیک کے اتفاق ان کی ولایت کا اقرار ہے، اس ولایت کو انکار کرنا بھی جو ہے کافر ہے۔ پھر اتفاق امت کا اجماع ہے کہ یہ ولی ہے، اس کی ولایت میں انکار کرنا بھی کفر ہے۔ یہ ولی کا انکار اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اولیاء کا انکار قطعی نہیں کرے۔ آپ کو بات سمجھا، چھوٹی موٹی بات میں سمجھاتے چلو تو ذرا سمجھ میں آئے گا کہ حضرت بہت بات یہ حکایت کے طور پر تو ہم بہت سی باتیں حضرت بہت کی 11 مجلس میں سنتے ہیں اور علماء کی زبان سے بھی سنتے ہیں۔ حضرت بہت کے پاس جی کترانے والے ایک ولی کا ذکر کیا، کترا رہے تھے، ایک ولی صاحب تھے، انہوں یوں کرتے مٹی کو ٹکڑا بنا دیتے، ہاتھ یوں ڈالے تو کھڑی شکر نکال دیتے، پانی پڑتے گزرے تو اوپر چل کے جاتے، کبھی یوں اٹھتے تو ہوا کو اٹھ کے جاتے۔ لوگوں نے ان کی ولایت کی بڑی شہرت کی، ایسے ہوئے جب ان کے سامنے حضرت غوث اعظم کا ذکر آیا، میں واقعی خدا آپ کے سامنے سمجھ کے کرا، کسی ولی نے جن کی ولایت ہے اس نے بھی کہا کہ غوث اپنی جگہ ولی اور میں اپنے جگہ ولی، اتنے لفظ کو بھی ان کی ولایت کو سر کر گئے۔ یہ کوئی زیادتی کی بات نہیں تھی کہ غوث اپنی جگہ ولی اور میں اپنے جگہ ولی، یہ کوئی بات بری نہیں تھی، لیکن یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، ولایت سب کی گئی۔ میں آپ کے سامنے ایک ہلکی سی بات کہتا چلوں، دکن کے بندر آباد کے سدرال چراغ دکن رحمۃ اللہ علیہ آفتاب اور مہتاب ولایت ہیں، آپ سے زبان مبارک سے یہی لگتی ہے، یہی نکلنا تھا کہ
तमाम मौके किया आप पर जो है बंद हो गए। आपके दरबार रिसालत में सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारगाह में आलम रुया में रुजू होकर फरमाया, या रसूल अल्लाह जो है मेरी हालत कहते देखो बेटी के पास खातून जन्नत के पास बंदरवाज है और फातिमा ज़हरा से आपने अर्ज किया, खातून जन्नत आप बंदरवाज के खुदा को अपने हाथ में लेकर खातून जन्नत फातिमा फरमाते, या रसूल अल्लाह बच्चा तो है, बंदरवाज की सिफारिश कैसी लेके हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्चा तो है, बंदरवाज हुसैनी सादात है ना, इस वजह से आपका मेरा बच्चा है। यानी बच्चे के दिमाग की कुछ बात निकल गई होगी, तो इस तरीके से बारगाह रिसालत में सिफारिश हुई है, उसके बाद जो है बंदरवाज की वो तमाम तरक्की जो है आपके और कराई। एक वली के मुंह से गौस आजम की राय की जिंदगी की शान में आप हसनी सारा सैयदना इमाम हसन अली मकाम की औलाद में है, सैयदना इमाम हुसैन की औलाद में बंदरवाज गरीब नवाज हो गया, तो सादात के हसनी है, उनकी शान में कोई गुफ्तगू करना वलियों की विलायत कर होती है। एक छोटी सी बात कहते हुए मैं और एक दूसरी बात की तरफ आपको ले जाऊं। ये हजरत एक 3000 5000 शागिर्दों को उस्ताद, इल्म हदीस और फिक़ह पर दर्स व तदरीस पर बड़ी महारत और कमाल, उनको भी अपनी विलायत पर ऐलान हो रहा है, मशरिक में ऐलान हो रहा है, मगरिब में ऐलान हो रहा है, शुमाल और जुनूब में ऐलान हो रहा है। इस वक्त पूरे जमीन पर जहां कोई वली हो, उन तमाम को चाहिए कि मेरे इश्क है अब्दुल कादिर मेरे महबूब, इसके कदम को जब तक कि अपने सर या कंधे पर नहीं उठाएगा उसकी विलायत मुसल्लमा नहीं, किसी की विलायत मुसल्लमा नहीं। जो वली जहां के आलम अरवाह ने अपने करने के लिए वली ने अपना झंडा पेश कर दिया। अब हम जैसा कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, कुछ आलिम भी था, 2-3 हजार शागिर्दों के उस्ताद भी थे, उन्होंने फौरन कंधा देने से कहा। बात मुख्तसर करता चलूं, हजरत गौस के कंधा देने को, कदम के लिए कंधा देने से इनकार कर दिया तो आवाज आई कि ये फौरन आपके लिए कंधा देने से आए, जाओ हमारे लिए नहीं, उनका कंधा सुअरों के लिए महफूज है, हमारे लिए जो कंधा पेश नहीं करता उनके लिए सुअरों का कंधा उनके लिए महफूज है। जबान से हजरत गौस निकल ही गया और मौलाना साहब हदीस और दर्द का कुरान देते देते उनको मक्का मुकर्रमा को हज को जाने की सोची, वो हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे, जाते जाते हमारे पास आजकल 1945 के बाद न मालूम खूब जानवर हमारे इलाके में देखने कम मिलते थे, अब देखने में आ गए। अंग्रेजों के ईसाइयों के इलाके में जानवर पाले जाते थे, तो वो जानवरों के जैसा ईसाई लोग इस जानवरों को जो खूब है जिसको हम सुगर कहते हैं, उनको जंगलों में चराते फिरते, एक खूबसूरत ना हो सुगरों को चराते फिरते। मौलाना ने जो देखा कि बहुत खूबसूरत सुगर की चराने वाली लड़की बड़ी खूबसूरत है, उनका दिल ख्याल है कि मैं अपने लिए जो है इसको बीवी बनाओ तो ज्यादा देता हूं। लड़की के पास गए कहने लगे कि मेरा ख्याल है मैं तुमसे निकाह करूं, उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे बाप के पास है, अगर वो बाप से पूछो अगर वो राजी है तो मैं करते हैं। अब वो बाप के पास है, कहने लगे आपकी लड़की जो मैंने कहा हमारे पास तो लड़कियां तो देते हैं, लेकिन हमारी शर्त पूरी है, हमारे बच्ची के साथ 1 साल तक के लिए जानवर जानवर को खाए,
साथ फिरते फिरते गुजर गए। अब गए हज बैतुल्लाह का इरादा छोड़ दिए, अब लड़की के पीछे सुपर पे आते थे। ये कौन सी मुसीबत आई है? ये कौन सी बला में घेर लिया? ये बेअदबी सोचने के, ये गुस्ताखी ने घेर लिया। अब सुबह चलाते चलाते बहुत से सुबह में रास्ते में बच्चे देते। अब ये तो भी बच्चा देते हैं क्या? 6-6 8 लड़की ने 4 लेना कंधे पर और मौलाना ने 4 लेना देखा आपने। और वो बच्चे लेकर जाता है। अब साल भर ये कंधे पर रोज एक चलते ही रहना, रोज बच्चे उठा के बस चलता रहा। 1 साल पूरा होने के बाद अब लड़की के निकाह को बताया समझे हमारे पास गौरव है, यहां शराब पीना होगी, सुअर के कबाब भी खाना पड़ेगा। ये इस आलम में है शागिर्दों की एक परेशानी है। 3000 फिका अदब मंदिर क्या क्या पढ़ाने, कोई शागिर्द भाग गए, कोई शागिर्द टिके। आखिर में एक शागिर्द सलामत रहा था, वो तमाम होगा। हजरत गौसलामत की राय की जिंदगी के पास दिया, कहने लगे हुजूर बात तो पूरी हो गई, सुअर के बच्चे कंधे पर भी आ गए, अब रहा यहाँ शराब और कबाब और ईमान चला जाएगा। वक्त मेरे शेख ने मुझे कुछ इल्म सिखाया है, इसके ईमान की हिफाजत किया जरूरत। शागिर्द ने दरबार गौस में मारूफ रख दिया और गौस आदम के आगे की जिंदगी में तवज्जो फरमाई और उस तवज्जो के साथ ही बात वाकया की है कि आपने वुजू फरमाया तो छीन आया था हमारा सीखा मौलाना की मुख्य देखे काम खोल के सामने सुअर के कबाब शराब मजलिस कौन सी कहाँ में बैठा हो, लाहौर करके मजलिस को छोड़ा, शराब को छोड़ा, लड़की को छोड़ा और सीधे भाग गया। एक नदी आई, नदी में कुछ गोता लगाया और उसके बाद फिर तमाम कुरान की आयतें भूल गए थे। उसके बाद तो दिल इन आयतों को याद कर लिया। उसके बाद चलते गए तो दूसरी नदी में गोता लगाया, कुछ आयतें याद आती गई, बात भूली भी याद आती गई, बेअदबी जवाब में आती गई और उन्होंने अब मक्के का रुख छोड़कर अब बगदाद का रास्ता लिया। मक्के का रास्ता छोड़ा, खुदा के घर को ध्यान में छोड़ा, सरकार बगदाद की तरफ दौड़े जा रहे हैं। अब इसके सिवा कोई निजात नहीं। सरकार के पास मजलिस बगदाद की मजलिस में सरकार जो है बात फरमा के और अपने कंधे को गौसल आजम की रानी दस्तगीर के मेहमान है जिनकी जूतियां जहां कह रहे हैं, ये मौलाना अपना कंधा वो जूतियों के पास देकर पड़े कहने लगे कि या आज मेरा कंधा इस काबिल नहीं कि आपका कदम नहीं छोड़ता। हाँ बता तुम्हारे पास आने वाले थे गुलामों की जूतियां मेरे कंधे पर है। ये कहकर वहां कंधा दे रहे गौर के बात के सुनने वालों की मजलिस की जूते उठा रहे, अपना कंधा जूतों को दे रहे। सरकार गौर को रकम आ ही गया। आपने कहा कि नहीं, तुम्हारी वो चीज जो तुम्हारे जमाने में थी अनानियत खत्म हो गई, जो तुमने बेअदबी की गई, जाओ तुम्हें माफ कर दिया जाता है। और उस गौसे आजम की शक्कत जब उगली, दरियाए रहमत को जोश पाया और गले लगाया, कंधे पर पाँव रखने का तो पूजा आपने गले लगाया, लौटी दी नेमतों को लौटा दिया, फिर वही सोचियत, वही औसियत, वही विलायत, वही इल्म, वही अदब, वही दरियाए रहमत। यही हाल होता था। एक आदमी ने किस तरीके से इस सरकार की बेअदबी करने वाला उसका ठिकाना क्या आपके समझ में आ रही थी। ये मुख्तसर की बात थी कि हम किसकी मजलिस में गुफ्तगू कर रहे हैं, किसकी मजलिस की बात हो रही है। अब्दुल कादिर किसको कहते हैं? ये करीब फातिमा के बेटे अब्दुल्ला सोरई के नवासे अबू मुसा सारे जिंदगी रोज के बेटे, ये समझने की जरूरत नहीं। आप दरियाए बंदर के औपात में खुदा की नियमतों को लेने वाले, अनवार रब्बानी को सीने में समझने वाले, मां सिवाय अल्लाह तमाम चीजों को गैर दिल को काट के मारे, अल्लाह की वही मकान को, अल्लाह के तमाम सिफात के आराम पर होने वाले और अल्लाह ने उनको तसर्रुफ कहा दिया
کہانیاں کہہ کر مولانا لوگ 11ویں کھانے کے لیے کوئی پکا رہا ہے. کچھ لوگ خیال میں آتا ہوگا کہ گھر پہ 11ویں جاتے ہیں یہاں دعوت کھائیں وہاں دعوت کے 11ویں بند ہو جائیں گے اس لیے یہ واقعی بیان کر کے جو ہے لوگوں کو سمجھاتے ہیں. میں حضرت کے ساتھ کا ذکر کروں آپ کے کتب کو سانچنے کے فرماتے ہیں کہ میں ہر بارہویں کو مناتا ہوں. حضرت غوث اعظم پیرانی دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر 12ویں کو مناتا ہوں. 12ویں رات آتی سرکار غوث اعظم پوری رات جاگتے درود السلام پڑھتے کھانا پکاتے سرکار مصطفیٰ کے نام کھانا تقسیم کرتے ہر 12ویں رات جاگ کر نکالتے اور لوگوں کو کھانا تقسیم کرتے. اب ایک رات خواب ہوا کہ سرکار مصطفیٰ غوث اعظم کی رائے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں کر کے بیٹے عبد القادر تم نے ہم کو 12 سے یاد کیا ہے تم نے ہم کو 12 سے یاد کیا ہے میری امت تم کو 11 سے یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب اس کو کوئی رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیاء اللہ کے خواب سچے غوث کے خواب سچا رسول کا خواب میں آنا سچا رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم جس کے خواب میں جاتے ہیں بالکل سچ ہوتے ہیں. یہ سچے کے خواب سچے کی رات ہے جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت 11 سے تم کو یاد کرتی رہے گی تو پھر ہمارے گھر میں 11 ہوتی ہی رہے گی ہوتے ہی رہے گی. اور کوئی تو دیکھ کر مولانا لوگوں نے پیٹ بھرنے کے لیے نکال پیٹ اس سے بھرا جاتا ہے جو ان کی یاد کرتے اپنے لیے زندگی کا سامان فراہم اپنی آخرت کا سامان فراہم کرتے ان کی یاد ان کی یاد. آئیے غوث اعظم کی رائے کی دستگیر کی حکایت ہم آپ سے سمجھا رہا تھا. اب آئیے اب تم کو حدیث کے روشنی میں سمجھاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولی کی حیثیت کیے تھے. اللہ کا ولی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں پہنچ جاتا جب اللہ نے حکم دیا کہ جانا وہ بھی پڑتا ہے. یہ حکم نہیں دیا کہ تم کسی کی خدمت کرو انہیں خدمت ہی کرتا ہے. بیمار کی عیادت تمہارے بس میں نہیں بیمار کی عیادت کرتا ہے. کسی کا منہ اٹھا کے چلو لیور اٹھا کے چلتا ہے. اب مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے جانوروں کی خدمت کرتا ہے سب کی خدمت کرتا ہے انسانوں کی کرتا ہے. حکم نہیں لیکن کرتا ہے. بغیر حکم کے جو نیکی کرتا ہے اس کو نوافل کہا جاتا ہے. ہمارے اشراق چاٹ پڑھنے والوں اس کا کیا مطلب نکالا کثرت سے اشراق پڑھتے ہوئے بہت سکھا اس کی وجہ سے وہ نصف النہار پڑھتے ہوئے بہت سکھا اس وجہ سے وہ ایسا نہیں. کثرت نوافل کا یہ منشا ہے کہ جو چیز حکم میں داخل نہیں ہے اس اپنے کام کو اپنی طرف سے توجہ سے کرنا ہر دوسرے کام کو یہ ہے کثرت نوافل. نوافل نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ کثرت نوافل ہر وہ نیک کام جس کا حکم نہیں ہے مگر بغیر حکم کے خدا کی رضا کے لیے کر رہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے مقام قرب سے سرفراز کرتا اور سرفراز فرما کر کہتا ہے کہ تو نہیں بولتا ہے میں تیری زبان بن جائے. بندے کو خدا کیا کہتا ہے تو نہیں بولتا ہے میں تیری زبان بنتا ہوں تو نہیں کرتا ہے میں تیرے پاؤں بنتا ہوں تو نہیں کرتا ہے میں تیرے ہاتھ بنتا ہوں تو نہیں دیکھتا ہے میں تیری نگاہ بنتا ہوں. اگر غوث نے کہا بولتے اٹھ تو پھر وہ نہیں بول رہا تھا خدا بول رہا تھا. غوث نے بغداد میں رہ کر مسجد کو دیکھا ہے تو پھر ہم نے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں خدا نہیں کرتا ہے. نظر خدا کی ہے جو غوث کی بینائی میں داخل ہے اس بغداد کے ذریعے سے بصیرت پہنچی بصیرت انوار سے وابستہ ہوئی
مانا کچھ بھی بیان کرتے رہو نہیں آتے اللہ کو ملنے کو جا رہے جاتے جاتے موسیٰ علیہ السلام ملے ابراہیم علیہ السلام ملے سارے پیغمبروں سے ملاقات کی مصطفیٰ کی اب کسی سوچنے والے کا ہے یہ تو سب پہلے لے جا چکے تھے پھر کیسے اب ان کو سوچنے کے لیے تھوڑا میدان ادھر بیما ندی کے کنارے چھوڑ ادھر نہیں آتے تو سوچتے ہو کیا کرنے کے اب میں سوچنے کا بھی بیما ندی کے کنارے کی بات اس وجہ سے یاد آئی مجھے کہ ہمارے قادری سلسلے کے بزرگ جو ہماری نسبت میرے رشتے سے بہت قریب ہے حضرت قادری سلسلے کے جو بزرگ ان کا مثال ہوا بیما کے کنارے رسم میں پانی کی تغیانی پڑی تو آپ کو کئی دنوں کے بعد آپ کو میت کو کھول کے نکال کر لا کے دوسری جگہ رکھا گیا برسوں کے بعد نکال کر رکھا گیا تو بتاؤ کہ کیا ہوتا ہے یہ قادری سلسلے کی نسبت رکھنے والے کیا ہوتے ہیں الانبیاء والآبی اولیاء لا يموتون يسرون في قبورهم انبیاء بھی نہیں مرتے ہیں اولیاء بھی نہیں مرتے ہیں وہ اپنی قبروں میں رات ہوتے ہیں قبروں میں وہ زندہ بھی ہیں اور جہاں جہاں جاتے ہیں وہ یحجون الا بحجر القبور حج کو بھی جاتے ہیں اولیاء پابند ہیں قبر کی پابندی موت نے ختم کر دی جسم کی پابندی موت نے ختم کر دی یہاں قید ہونے کی پابندی موت نے ختم کر دی موت نے آگے کہا کب تک قید رہو گے آزاد ہو جائے آزادی کا ذکر کہیں گے یہ ایسے آزاد سے ارے اپنے حساب پرسوں عورتوں کے کچھ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اس بات میں جب برسوں میں دیکھے کہ ہتھیار ہمارے نہیں چلتے تو عورتوں کو کہیں کہ دین کا کام اب عورتوں کی کا کام اب دین کا کام کرنے کے لیے عورتیں آئیں تو پرسوں 15 دن کی بات ہے عثمان آباد میں عورتیں دین کا کام کرنے آج کرنے لگے اے عورتوں تم غور سے پاک کی 11ویں کیوں مناتے ہو کیوں ہمارے گھر میں مناتے ہیں غور سے پاک میں حساب کتاب دیتے دیتے بیدار ہیں اپنے اپنے کیے کا حساب دے رہے ہوں گے قبر میں ان کی کیا گارنٹی کرتے ہو دین کا کام ہو رہا ہے کیا قبر نماز سکھاتے دوسرا کچھ نہیں ہو ہم صرف نماز کی بات بولتے ہیں دوسرا کچھ نہیں بولتے ارے پھر بہت بات قبر میں اروٹ کروٹ لے رہے ہیں یہ کون بول رہا ہے ارے یہ بول پا رہا ہے صرف نماز آپ بولتے یہ سیکھ کر سمجھ آ رہے نئی باتیں کھاتے سیکھ کر آئے صرف نمازی سیکھ کر آنا چاہیے تھا ہر ایک نئی بات کی سیکھ کے آئے معلوم ہوتا ہے کہ سکھانے کا کوئی مشین بعد آتا ہے کہ پیچھے کام کرتا ہے میں اس طرف میں تو عورتوں نے کہا کہ غور سے پاک اپنا اپنا حساب دے رہے ہوں گے تم کیسی جائز کرتے اور سے سمجھتے مسجد سے گئے ہم تو جائز بھی کہیں گے تم یہاں سے جائے ہے وہ دین کا کام ختم ہوا نہ ہوا اب ان کے اوپر تھوڑا بات ہوئی تو یہ مشینری اس طریقے سے بنتی ہے کہ یہ قبر میں اب میں تم کو اب اس بات کی قبر کی بات یہاں کرتے نہیں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں سمجھانے کے لیے ایک بات اس طرف لا رہا تھا مجھے ان کے تعلق نہیں وہ کوئی کچھ کرے خدا کا منکر ہے مجھے کیا کرنا ہے رسول کا منکر ہو غور کا منکر ہو یہ زمین پر اللہ کے رسول رحمت للعالمین نے کہا ہے کہ جب تک زمین اور آسمان قائم ہے قیامت پر کہ خدایا میرے منکر کو میرے ولی کے منکر کو تیرے منکر کو کسی کی صورت نہیں بدلنا اس کی روزی بند نہیں کرنا اللہ کے رسول نے رحمت عالم نے یہ مان کر آئے ہیں اب روز روز کو گالیاں لوگ کھانے کو مل جاتے ہم گالی لے کے نہیں بادشاہ لے کے کھاتے ہمارے تمہارے کھانے کھاتے ہیں گالی لے کے نہیں کھاتے بادشاہ لے کے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ولی اور ان کے بزرگوں کی شان ہے ہم نے ان کی گفتگو کرنا مناسب ہے کہ نہیں ہے ہم سوچنے کے لیے ایک حدیث میں سناتا ہوں رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اے عباس اے جعفر طیار نام لیکن سارے کا نام سنا اے جعفر طیار حضرت جعفر طیار کون ہے علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ مسلم بن عقیل جعفر طیار
یہ سلسلہ اولادی ہے. آپ جعفر طیار کے دونوں بازو شہید ہو گئے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعفر طیار کیا اللہ نے تم کو آزادی دی؟ تمہارے دونوں ہاتھ کیا کرتے؟ آزادی دی تم کو. یا رسول اللہ کیا آزادی دی؟ ہاتھ کے بجائے تم کو پر مل گئے. حدیث ہے مولانا کی کتاب نہیں ہے، یہ باتوں میں کتاب کی بات نہیں. یہ حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو تمہارے دونوں ہاتھ کٹ گئے اللہ نے دونوں بازو پر تمہیں عطا کیے. اب تمہیں اختیار کیا کہ جہاں چاہے چلے جاؤ. یہ جعفر طیار ہے. مرنے والے کو اللہ اس طریقے کی اجازت دیتا ہے کہ جہاں چاہے چلے جاؤ. ولی کو یہی اختیار ہے. ولی کو کہتا ہے کہ جہاں چاہے چلے جاؤ. اب حضرت ہو اب جہاں چاہے چلے جاؤ. اے سرکار اس مجلس میں آؤ ضرور آئے. سرکار قوم پاک کی نگرانی میں یہ مجلس ہے. ورنہ بیٹھو دین کی بات سیکھو کام کی بات سیکھو. ایسا ادھر پکڑا ہوا ہے ادھر پکڑا ہوا ہے نہیں ایسا اٹھا اٹھا بیٹھا دیکھو تو پھر کوئی ہٹ رہا ہے نہ بیٹھ رہا ہے اور پکڑا ہوا ہے تم کو. یہ زندہ غوث میں کام ہے تمہارے لوگ. تمہاری نگرانی اس مجلس اور رہنے کی غوث کے دل میں ہے. یہ ہمارے جلدی کا سرکار اور قدر غوث ہے. غوث میں تمہارے دلوں پر کاما رات گزری ہے. تم بیچے سے مگر ذکر غوث سننے کے لیے بیٹھے ہی ہو. یہ پکڑا گیا ہے تو میں کہہ کے آ رہا تھا اللہ مرنے کے بعد اپنا حساب کتاب دیتے ہیں یہ بول رہے تھے. تو یہ کیا کرتے ہیں تو جہاں چاہے جا. اور وہی بات امام حسین علی مقام نے حضرت عباس کو کہا میرے بھائی عباس تم کو اللہ نے جہاں چاہے جانے کی اجازت دی. حضرت عباس جہاں چاہے جا رہے تھے. جعفر طیار جہاں چاہے جا رہے تھے. معلوم ہوا کہ بات اس دنیا سے رخصت کرنے کے جہاں چاہے جانے کی اجازت اللہ کے محبوب بندوں کو ہوتی ہے. یہ حدیث سے میں پیش کرنا چاہتا تھا. اسی طریقے سے اللہ کے ولی کو بھی جس جگہ چاہے کہ اللہ چاہتا ہے اجازت دے دیتا ہے اور اجازت ملتی نہیں ملتی ہے چیز نہیں. میں تم کو اسی میں آ رہا اور ایک حدیث سنا رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روح کو اجازت دیتی ہے اجازت مرنے کو. ہر جمعرات کی شب ہر پیر کی شب ہر مردے کی ہر روح کو جڑا حکم دیتا ہے کہ جاؤ اپنے گھروں کو دروازے پر کھٹکھٹاؤ اور کہو کہ ہمارے لیے کچھ کرو. رات بھر وہ کھڑے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھی. ادھر ادھر کی بات نہیں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نرمی ہے کہ ہر روح گھروں کو آتی ہے آنے کی اجازت دیا. مومن کی روح مومن کے گھر کو آ گئی. اہمیات کی سستا ہے جمعرات کو خیرات ہے اس پاسا ہمارے لیے ہے. تو دیکھیں کہ سب تمہارا حال بند کر کے سب ہو گئے. رات بھر کھڑے ہوتے ہیں صبح پڑے تھے اللہ سے کھڑے جمع ہوتے ہوتے جنہوں نے ہمارا دروازہ بند کر دیا تو بھی ان کا دروازہ بند کر دے. اے لوگوں کیوں کہ آدمی کا دروازہ بند کرتے ہو کھولو تمہارے لیے دروازے کھلے. اللہ اکبر. بند کرنے والے کے دروازے بند ہی ہوتے ہیں. بند مت کرو دروازے بند نہیں ہوتے. دوستان کو کہیں نہیں ہوتا یعنی کھلاوے تو دوستوں کو کھلاؤ. دوستان کی جاری نہیں کھلائے دوستوں کو ہوٹل میں کھلاؤ. بریانی کھاؤ تو وہاں رہ کر کھاؤ. پیسہ تو بچنے کا نہیں تو ان کو کھائیں گے وہ اس نام سے نہیں کھائیں گے اپنے پیٹ کے نام سے کھائیں گے. دیکھا ہے اس لیے اصول جا رہی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھو دیا ہو. یہ میں اس حدیث کو کیوں بیان کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ فرمایا شاہ ولی اللہ محدث دیوبندی جو وہابی غیر مخالف سچے پیشوا مانے جاتے ہیں انہوں نے الانبیاء العلماء ورثۃ الانبیاء اس حدیث کی شرح اپنی کتاب میں کی اور انہوں نے کہا کہ
سے معلوم ہے اگر کسی کا خیال ہے آ جاتا اپنے قبر میں پیغمبر اپنی قبروں میں نہیں آتے ہیں، اگر یہ خیال ہے تو میں معراج کے اسی واقعے کو لے کے چل رہا تھا، آتے آتے معراج کا واقعہ بھی کرا لیکن کل رہا تھا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار کرے جاتے جاتے گئے بھائی جبریل دیکھا تم نے کیا دیکھا؟ یہ دیکھو ہم قبر موسیٰ سے گزر رہے ہیں، حدیث سنو حکایت نہیں حدیث، ہم قبر موسیٰ سے گزر رہے ہیں، تم نے دیکھا جبریل؟ یا رسول اللہ کیا؟ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے اس واقعے کو، اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں جبریل نہیں دیکھ رہے، فرشتہ نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول کو رات ہو گئے دیکھو بات اب خیر دیکھنے کی بات تو اب آگے کرتا ہوں، لیکن بات یہ آ رہی تو آپ موسیٰ علیہ السلام کا عمر نہیں کی۔ پھر وہاں سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے ہیں تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کو ثابت کیے وہ یہ پوری حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ بیت المقدس میں آئے تو تمام نبی اقتدا کے لیے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے موجود ہے، تو یہ نبی کہاں کہاں موجود ہے؟ اس دنیا سے پردہ کرنے والے کہاں کہاں موجود رہتے ہیں؟ قبر میں بیٹھتے ہیں کہ اسی علاقے میں رہتے ہیں کہ پوزوں جاتے ہیں کہ 10-20 کو چلتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، عرش کے پاس بھی نظر آتے ہیں، قبر میں بھی نظر آتے ہیں، اعلیٰ لیے میں بھی نظر آتے ہیں، جہاں چاہے نظر آتے۔ یہ ہے اس کا بات تو سمجھانے کی، یہی مقصد تھا میرا کہ آپ کی بات ہو۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں کہتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باریاب ہو کر رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے دروازے پر جیسے کوئی پہرا دیتا، کوئی پہرا دیتا ایسے کھڑے موسیٰ علیہ السلام۔ آتے ہی رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام نے چھکا کے بڑے مسافہ بار، لیکن پہلے سرکار مصطفیٰ کی آنکھوں کو چوم دیا، سرکار مصطفیٰ کے آنکھوں کو چوم لیا، اور چومنے کے بعد سلام مصطفیٰ ہوا، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو کیا دیا، آپ کی امت کو کیا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لیے 50 وقت کی نماز دی۔ ہم تو اتنے طاقتور، ہماری عمر اتنی لمبی، سینکڑوں برس کی عمر، ہم اتنے عمر والے، ہماری عمر کتنی طاقتور، لیکن یہ عبادت نہیں کر سکتی، تمہاری عمر 50 وقت کی کیسی نماز پڑے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہو اس میں کچھ کر۔ اب یہ بھی حدیث سے سنا رہا ہوں، تمہیں 11ویں شریف کی کوئی حکایت نہیں سنا، آپ غیر اللہ تعالیٰ کے پاس، یا اللہ میری امت کمزور ہے، کتنے 25 مرتبہ آپ نے آپ سے بھیجا، 25 مرتبہ آتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے خود وہی کام کیا کہ آنکھوں کو چوما، کہا کہ اگر 25 شاید میں گر گیا، پھر ڈاکٹر آئے ڈاکٹر صاحب بتائے تو گراہوں کو مقصد کیا ہے اس بات کو چومنے کا؟ موسیٰ علیہ السلام کی ایک ہی تمنا تھی کہ میں خدا کی اس انوار کو جلال اور جمال و کمال کے ساتھ میں دیکھ نہیں سکا، جس نگاہ نے خدا بندے قدوس کو اپنی نگاہ سے جلال و جمال و کمال کے ساتھ دیکھا ہے، وہ نگاہ مصطفیٰ ہے، اسی کے چومنے میں موسیٰ کی معراج۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی معراج ہو رہی تھی، نگاہ مصطفیٰ چوم رہے تھے اور معراج ہو رہے۔ بات آگے ہوئی، معراج کے واقعے سے واقعہ بھی منسوخ، یہ حضرت غوث العظم کی رہنے سے دستگیر ہے، جہاں فرشتے اپنا پہلو بچا چکے، فرشتوں نے اپنی بازو رکھ چھوڑ دیے، سدرا کے بعد جبریل نے کہا میں کچھ نہیں، میری حقیقت کچھ نہیں، ایک محب اور
کی سزائیں ہیں، وہ میرے محبوب، وہ میرے محبوب، یہ دونوں کی کشش ایک فاصلے در فاصلے رف رفو ہر کی بلند فضا میں بلند ہو رہے، اس کے اندر جو ہے پاؤں میں لچک معلوم ہو رہی ہے. کہاں کی کیا چیز ہے؟ قوم کے کنے واقعہ مختلف طریقے سے واقعہ معراج سے منسوب ہے. معلوم ہوا یہ قدم کس کا ہے، یہ قدم کس نے لیا ہے. معلوم ہوا کہ کون؟ آپ کے غلام عبد القادر، آپ کی اولاد شیخ عبد القادر جیلانی شب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کو ان کے قدم کو کندھا دیا. اسی وجہ سے تمام اولیاؤں کے کندھے پر آپ کا قدم پڑا. یہ تھا معراج کی نسبت. وہاں پہنچا ہے یہ قدم. لاہور سے اعظم ہے، یہ کہاں پہنچا ہے؟ یہ معراج میں پہنچا ہے. پیدا ہوئے ہیں بہت سال بعد، لیکن قدم کہاں پہنچا؟ یہ کندھا کہاں پہنچا؟ معراج میں سرکار مصطفیٰ کے پاس پہنچا. اور وہ کندھا سرکار کا. اور یاد ہے آثار کے اندر پوری کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول محفوظ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پورے قدموں کا نشان غوث اعظم کی آیت کی مستقل کے کندھے پر موجود تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا نشان غوث اعظم کے کندھے پر بلا نشان جو چاند کی طرح جمع کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات آپ کو سمجھانے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے ایک واقعہ ہے. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جب وادی جہیرانہ میں جو آنا جس کو نام ہوا ہے وادی جہیرانہ میں فاطمہ حضرت دائی حلیمہ ساتھیہ ان کا قبیلہ دائی حلیمہ کی بیٹی 200-250 نوجوانوں کو لے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. دودھ بہن جنگ لڑنے والی مسلمانوں نے گرفتار کر دیا. گرفتار کر لیا ان کو. انہوں نے کہا کہ ہم کو آپ نے لگانا میرے رسول اللہ کی بہن. جب ہم سے لڑ رہی ہے رسول اللہ کی بہن اے حضور ایک عورت پکڑی گئی ہے کہہ رہی کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہے. اور کہتی کیا نام ہے؟ اچھا اس کو لے کر سامنے آئے. تم میری بہن ہو تو کیسی میری بہن ہو؟ تو کہہ کہ میں تمہاری بہن کیسی ہوں سمجھا دوں گی. ذرا آپ تھوڑا بازو دکھ جائیے. سب لوگوں کو کھٹایا اور اپنی قمیص کو پھاڑ دیا. پھاڑ کر کہا دیجیے جب میں تم کو کندھے پر لیتی تھی تو تم نے دانتوں سے میرے کندھے کو کاٹ دیا تھا. دیکھو تو صحیح تمہارا نشان ہے کہ موجود. اس مجلس کا یہ عالم تھا جبکہ انہوں نے اپنے کندھے کو کھولا اور ساری مسجد جو ہے جہیرانہ کی جو محفل ہے پوری چاند کی طرح چمکنے لگی اس کندھے کے نشان سے جہاں اللہ نے مصطفیٰ کے لیے. اب اس درمیان کو دیکھتے اور کہا کہ ٹھیک ہے صحیح ہے تم ہمارے یعنی وہ کندھا اس وجہ سے چھپا کے رکھا تھا کہ وہ بتانے کے لیے یہی غوث اعظم کا کندھا ہے جہاں قدموں کا رکھا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ قدم رسول اللہ کیا ہوتے ہیں؟ رسول اللہ کے قدم حضرت غوث کے کندھے پر ہے. یہ تمہارے سامنے ہے. میں احمدآباد کا ذکر کروں قدم رسول اللہ ایک پتھر ہے. ایک پتھر کا قدم رسول اللہ تھا. حضرت مقبول عالم شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں. مقبول عالم رحمۃ اللہ علیہ وہ پتھر کو اپنے گلے میں لے کے گئے. احمدآباد کبھی گئے ہوں گے تو ذرا دیکھ لینا، لے گئے گے تو پھر دیکھنا جا کر. مقبول عالم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ کلے کرتے ہیں. آپ کا وصال ہوا، آپ کو جب دفن کرتے تو مقبول عالم کا قبر منسوخ آ جائے. 3 مرتبہ دفن کیے، 3 مرتبہ قبر سے باہر نکلے. سب لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے ہم دفن کریں گے اوپر نکل. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ زندگی میں کوئی ایسی بات تو نہیں تھی جو ہاتھ کر لے کے ہاں یہ پتھر لے کے گلے میں پھرتے تھے. یہ قدم رسول اللہ کا پتھر ان کے گلے میں رہتا تھا. ارے یہ پتھر ان کے سینے پر رکھ دو یہ پھر نہیں نکلیں گے. اب جب ان کو دفن کیا گیا ان کے مزار کے اوپر وہ پتھر رکھ دیا گیا.
آواز کو حضرت غریب نواز سرکار سے پوچھا گیا کہ یا غریب نواز، کیا آپ نے عبد القادر جیلانی کی آواز کو سنا؟ کیا کہا؟ میں صحرائی عراق میں تھا، میرے کان میں عبد القادر کی آواز آئی، آسمانی آواز، اور اس کندھے کو قدم اپنا یہ قدم کرنے کے لیے کرنا پیش کیا، میں نے عالم ارواح میں اپنا کرنا پیش کیا۔ حضرت غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے عالم ارواح میں اپنا کرنا پیش کیا، معلوم ہوا عالم ارواح میں غریب نواز سرکار نے پیش کیا جیسے سرکار مصطفیٰ کا قدم غوث پاک کے کندھے پر روانہ تھا، حضرت غوث اعظم کا قدم غریب نواز کے کندھے پر بھی ویسے ہی روانہ تھا۔ یہ باتیں کیوں جمع ہوتے ہیں اور کیوں باتیں بیان کرتے ہیں؟ کسی بزرگ کی بزرگی کو بیان کرنا، جس کی عزت، جس کا نام، جس کا جلسہ ہے، اس کی تاریخ، اس کی توصیف، ان کے مرتبے، ان کی شان، ان کے درجات کو بیان کرنا نہایت ضروری ہے، جب تک کہ محبت بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور پہلے لوگوں میں چنا چنی نہیں تھی، محبت تھی، سمجھ کر تھی، نہ سمجھ کر تھی، اور محبت تھی، بلا کسی سوچ کے 11 تاریخ آئی اپنے بات آئی محبت کا سفر، لیکن آپ سوچ کر کرتے ہیں کہ کرنا یا نہیں، دو باتیں سوچ رہے تو اب میں نے جو اختیار کیا، میری امت کے 11 کو برابر مانیں گے تو معلوم ہوا کہ 11 کو ماننے والے سرکار کا حکم مانتے ہیں، 11 کو نہیں ماننے والے سرکار کا حکم توڑتے ہیں۔ اب کچھ بھی کرو، سرکار کا حکم مانو یا توڑو، تمہاری مرضی کا تمہارا اختیار۔ حضرت میر محی الدین شیخ سید عبد القادر جیلانی اور ربانی اور سمنائی بہر عثمانی کیا ہے آپ کو سب کو معلوم۔ حضرت خلیل فاطمہ عبداللہ سوئی کی صاحبزادی، آپ تقویٰ، آپ کی پہلے شہر کا عالم، ابو صالح تیز مصالح کی دوست، آپ کے فاتح پر فاتح، مجاہدے پر مجاہدے کا عالم، اس عالم مجاہدے میں مسلسل کئی دن کے فاتح کے بعد دریا کے کنارے ایک شیر بیٹھا ہوا نظر آیا، اس شیر کو کھا لیا اور بھوک مٹ گئی، معلوم ہوا کہ یہ شیر کس کا تھا معلوم نہیں، آپ اس کے لیے تیار ہوئے کہ جس کا شیر ہے تمہارا تلاش کرتے کرتے عبداللہ سومی کے بعد ہم نے پہنچے، اس کے بعد کی گیا ہے تو ہم سے کچھ معاوضہ لے لو اور ہم کو معاف کر دینا۔ نے کہا اچھا معاوضہ کیا ہو سکتا ہے، کیا معاوضہ دیں گے تم؟ جو آپ بولیں گے ہم بولے تو دیں گے، کہ ہاں تو ہمارے باغ میں نوکری کرنا ہوگی، سمجھو ہماری ایک اندھی لگڑی دوری بیٹی ہے، اس سے نکاح کر لینا ہوگا، تو آپ نے لنگڑی دوری بہری بیٹی سے نکاح کرنے کو تیار کیجیے، خدمت کے لیے تیار، نکاح فرمایا، دیکھا کہ آنے والی شادی ہو کر لڑکی تو آنکھ لگی ہے، پوچھا گیا کہ تم لنگڑی کیسی ہو، اندھی کیسی ہو، بہری کیسی ہو؟ میں نے اللہ سے ذکر کے سوا کام کے کسی غیر کو سنا نہیں، میں نے پاؤں سے کسی ایسے نافرمانی کا قدم نہیں اٹھایا، آج سے کوئی ایسا کام نہیں کیا، لوری اس وجہ سے ہوں، لنگڑی اس وجہ سے ہوں، زبان سے گونگی اس وجہ سے ہوں، میں سوائے خدا کا ذکر کیا اور کسی کا ذکر نہیں کرتی ہوں، اس وجہ سے میں لنگڑی لوری بہری ہوں۔ یہ بات کی سمجھنے کی ایسی ماں تھے، ایسے باپ تھے، غوث پاک کے والے ویسے، ماں ایسی، پیٹ کی بیٹے کیسے پالا ہے، غوث اعظم دستگیر، پیران کی دستگیر، ہمارے رب کی پیشوا، رہبر، حاجی برکت، یہ سب کچھ ہے، یہ ایسی ماں اور دیکھا آپ نے سمجھا، یہ ماں باپ کی تقوی کی زندگی ان کی رہ گئی تھی۔ اس کے بعد اب حضرت غوث کے تعلق سے میں آپ کو ایک واقعہ یاد کرتے ہوئے میں آگے کروں۔ جب حضرت غوث اعظم کی زندگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ماں کے پیٹ میں آئے، غوث اعظم کی زندگی ماں کے پیٹ میں آئے تو پوشیدہ طاقتیں جس میں اجنہ اور شیاطین
سب جنات اور شیطان ادھر سے ادھر دوڑ سکتے ہیں. کیا بات ہے، دوڑ کیوں رہی ہو؟ کہتے کہ ایک اللہ تعالیٰ ایسے بچے کو پیدا کرنے والا ہے کہ کروڑوں انسان کو تباہ کرائے گا، کروڑوں کو جنت میں لے جائے گا، کروڑوں کو نبی سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا مماجد يا مؤيد يا مماجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك مصطفى خير الوراه سرور ہر دو سراه مصطفى خير الوراه سرور ہر دو سراه اپنے اچھوں کا تصدق اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ وہ کلش روزے کا چمکا سر جھکاؤ کج کلا ہو وہ کلش روزے کا چمکا سر جھکاؤ کج کلا ہو وہ درے دولت پہ آئے وہ درے دولت پہ آئے جھولیاں پھیلاؤ شاہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ دل میں تم مسند نشی ہو اس مکان کے تم مکی ہو ہم مرے تو وہ زمین ہو ہم مرے تو وہ زمین
ہو اور سیرانے بھی تم ہی ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات